کہ ٹی وی توڑنے والے جو غازیان تھے ان میں شامل رہا ہوں۔ اچھا ان مجاہدوں میں آپ تھے؟ ٹوٹے تھے ہم نے لاہور کی سڑکوں پر توڑے تھے۔ ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے تو مطلب غازی ہیں اور اب تک غازی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی اپنا کیا کہتے ہیں، میرے بڑے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ ہمارے گھر میں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آج تک ٹی وی نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ ہمارا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو وہاں کیمرہ مین آتے تھے تو ہمیں اشارہ ہوتا تھا پکڑ لو اس کو، کیوں کیمرہ لے کے آیا ہے۔ اچھا، وہ جو یہ والا کیمرہ ہوتا تھا وہ بھی نہیں؟ وہ بھی نہیں تھا۔ ان کو اللہ زندگی دے اور ثابت قدم رہیں، جلدی آ جائے گا ان کے آپ گھر میں مسکرا رہے ہیں اس بات پہ۔ اور یہ جو موبائل ہے، یہ جو موبائل ہے ان کے پاس، یہ بھی ٹی وی ہے۔ گھر میں آج بھی نہ والد صاحب کے گھر میں نہ آج بھی ان کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، اور بچے بھی ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے۔ یہ بات میں ذاتی طور پہ تو میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک فتنے سے ہی محفوظ ہیں، لیکن اس کا دوسرا آرگومنٹ یہ ہوگا باقر بھائی کہ یہ فتنہ جو ہے یہ آج کی ٹیکنالوجی بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نصیحت کے طور پہ آپ اولاد کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک روایت تھی خاندانی اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے؟ اس میں ایک تو والد صاحب کا یہ تھا کہ اگر گھر میں ٹی وی ہوگا تو بچے تعلیم سے زیادہ ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہمیں میچز کا بہت زیادہ شوق تھا، خاص طور پہ بچپن سے جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو، پاکستان کے کسی اور سے تھا تو کوشش ہوتی تھی کہ کسی اور عزیز کے گھر دیکھ لیں، کوئی محلے دار کے گھر جا کے دیکھ لیں، اور حالانکہ والد صاحب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ دیکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں نہیں۔ ہاں جی، اپنے گھر میں نہیں تھا۔ انہیں یہ تھا کہ جب گھر میں آ جائے گا تو پھر ظاہری بات میچز تک تو نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے کئی آرگومنٹس دینا پرانے زمانے میں جیسے ہوتے تھے، وہ اسے تالا بھی لگ جاتا تھا کہ آپ ٹی وی لے آئیں، ہم اسے تالا لگا دیں، ہاں جی تالا لگا دیں، جس دن میچز ہوں گے وہ لگائیں گے۔ انہوں نے کہا جب میں گھر میں لے کے آؤں گا تو پھر صرف وہ میچز کے لیے تالا نہیں کھلے گا، پھر ظاہری بات ہے جو آپ کا جی چاہے گا دیکھے گا، اور پھر وہ آپ تعلیم کی طرف متوجہ نہیں رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے کہ مثبت اثر بھی ہوا، جتنے بہن بھائی ہیں الحمدللہ اب سب اچھے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یعنی یہاں تک کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایسا ماحول ہے تو شاید یہ اپنی بچیوں کو تعلیم بھی نہیں دیتے ہوں گے، نہیں الحمدللہ۔ میری ایک ہمشیرہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آسٹریلیا سڈنی میں ہوتی ہیں۔ ایک میری سسٹر ہیں، انہوں نے کینیڈ کالج سے BS فزکس کیا ہے، اب PhD کر لی ہیں LCWU سے۔ تو یعنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے وہ اس قدر براڈ مائنڈڈ تھے، اور شاید وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اگر گھر میں وہ چیز آ جائے گی تو ان کا ذہن دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یا وہ اپنے بچوں کو IT سے روشناس نہیں کروانا چاہتے تھے، جدید علوم سے روکنا چاہتے تھے، نہیں۔ اب بلکہ میں بھی اپنے بچوں کی کوشش یہی ہے کہ انہیں AI سے زیادہ آگہی ہونی چاہیے۔ اب مثلا اس کے مقابلہ اگر جیسے ایک اینڈرائڈ موبائل ہے، جیسے شواد بھائی اشارہ بھی کر رہے تھے، یعنی اب تو موبائل کے اندر سب کچھ موجود ہے، بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اس کا مثبت استعمال زیادہ ہو۔ اصل بچے کی ایک عمر ہوتی ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے مثبت اور منفی کیا ہے، اس عمر سے پہلے جو ہے نا اسے صرف منفی اور منفی کا پتہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ مجھے